السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو قومی اتفاق، قومی مصالحت، ملک کو مسائل سے نکلنے کے لیے مل بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ ایک بار پھر مشورہ دیا ہے کہ ملک جن مسائل سے دو چار ہے، جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مصالحت کی طرف سوچنا چاہیے۔ گویا انہوں نے ایک دعوت دی ہے تمام سیاسی قوتوں کو، لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ مائنس حکومت یعنی تحریک انصاف کے علاوہ یا تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے علاوہ دیگر جو سیاسی جماعتیں یعنی اپوزیشن مل بیٹھے اور ملک کو بحرانوں سے نکالے۔ مریم نواز سے پہلے یہ بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے دو باتیں کی تھی، ایک انہوں نے قومی مفاہمت کی بات کی تھی، قومی مصالحت کی بات کی تھی، اور ایک انہوں نے بات کی تھی قومی اتفاق رائے کی۔ ایک اور بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ ہمیں 2023 کے انتخابات صاف شفاف چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات صاف شفاف ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت کا راستہ روکا جائے، حکومت دھاندلی کے جو طریقے بنا رہی ہے یا دھاندلی کی جو کوششیں کر رہی ہے ان کو ناکام بنایا جائے۔ ان کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں حکومت کا راستہ روکنا ہوگا تاکہ اس طرح کی کوئی حکومت آئندہ نہ آ سکے جو لائی جاتی ہے، یعنی تحریک انصاف جس کو یہ سلیکٹڈ کہتی ہے اپوزیشن۔ تو اس طرح کی کوئی حکومت، یہ حکومت تحریک انصاف یا اس طرح کی کوئی اور حکومت آئندہ نہ آ سکے۔ حکومت گرانے کی کوئی بات نہ مریم نواز کر رہی ہیں اور نہ شہباز شریف صاحب۔ مسلم لیگ نون کے اندر بڑے عرصے سے ایک ابہام تھا، کنفیوژن تھی۔ مسلم لیگ نون کو ایک ڈگر پر چلتے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب ادھر کھینچتے تھے، مریم نواز ادھر کھینچتی تھی، نواز شریف صاحب ادھر کھینچتے تھے، شاہد خاقان عباسی ادھر کھینچتے تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز، ایم پی ایز تھے، ورکر تو پھر وہ تو چلتا ہی ہے ساتھ، کچھ ادھر، لیکن جو خاص طور پر الیکٹڈ لوگ تھے وہ پریشان تھے، وہ کنفیوژن کا شکار تھے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ 2-3 دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، کراچی کے پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد شہباز شریف صاحب کا لب و لہجہ، شہباز شریف کی جو پالیسی، شہباز شریف کے بیانات، موقف، اور مریم نواز صاحبہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور وہاں اپنی عدالتی پیشی کے بعد جب باہر آئی، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا تھا، بلکہ بالکل بھی فرق نظر نہیں آیا تھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب مریم نواز اور شہباز شریف ایک صفحے پر آ گئے ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد جب انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو پیشکش کی تھی ساتھ مل کر چلنے کی، اور انہوں نے کہا تھا میثاق معیشت کریں، سب بیٹھیں۔ اب میثاق معیشت کے پیچھے کیا تھا کہ اس ملک کو ان تمام مسائل سے نکالیں، سب مل کر نکالیں۔ اس وقت ظاہر ہے حکومت کو انہوں نے پیشکش کی تھی، اور مریم نواز صاحبہ نے اس میثاق معیشت کو کہا تھا مذاق معیشت۔ وہاں سے ایک چیز سامنے نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز اور شہباز شریف دو الگ الگ کنارے ہیں مسلم لیگ نون کے، چل ساتھ رہے ہیں لیکن وہ آپس میں مل نہیں رہے۔ جس طرح دریا کے کنارے ہوتے ہیں تو یا دریا کے کنارے اس پار اور اس پار لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ چلنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، یعنی اتحاد نہیں ہوتا، وہ الگ الگ دکھتے ہیں، چلتے ساتھ ہیں، دکھتے الگ الگ ہیں۔ تو یہی کچھ مسلم لیگ نون میں نظر آ رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم اپنی انتخابی مہم جو ہے آزاد کشمیر کی وہ ہم ٹھیک نہیں چلا سکے، وہ مریم نواز صاحبہ نے چلائی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہم 2018 کے انتخابات ٹھیک ہم نے نہیں لڑے تھے، ہم نے مشاورت نہیں کی تھی، ہم نے آپس میں بیٹھ کر کوئی حکمت عملی نہیں بنائی تھی، اگر بناتے تو میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے۔ تو اس پر نواز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے میٹنگ میں کہ وہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں، ان کے بیانات کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ایک الگ سے صورتحال تھی مسلم لیگ نون کے اندر۔ لیکن اب آج جو مریم نواز نے کہا ہے اور جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کل، وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، بلکہ ایک جیسا ہی ہے۔ اب اپوزیشن کی جماعتیں ظاہر ہے، اب یہ جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، مصالحت کی بات ہو رہی ہے، قومی مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، مائنس عمران خان ظاہر ہے، مائنس عمران خان جو باقی جماعتیں ہوں گی وہ پاکستان کی ہوں گی، کوئی کہیں اور سے تو جماعتیں نہیں آنی۔
تو کون سی جماعتیں ہوں گی؟ اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہوگی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہوگی، اس میں باقی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن کی جماعتیں، یا جو نہیں ہیں شامل جماعت اسلامی یا اس طرح کی دیگر جماعتیں جو اپوزیشن آج پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل نہیں ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن الگ الگ ہیں، وہ ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ جو پی ڈی ایم بنا تھا اور پی ڈی ایم جہاں ٹوٹا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کو مارچ کی جو پی ڈی ایم کی پالیسیز تھیں، یا جس طرح مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی آمنے سامنے آ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب سیاسی قوتوں کو دوبارہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر گئے، جذباتی ہو گئے، یا کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گئے سیاسی قوتیں۔ میں مجموعی طور پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل کہا تھا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں، بیٹھیں اور تحریک عدم اعتماد کی طرف آئیں، پہلے عثمان بزدار کو گرائیں، عثمان بزدار کو گرانے کے بعد، عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد، وہ جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو اس کے بعد آپ عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ تو ادھر سے پیپلز پارٹی اس طرح کے جیسچر دے رہی ہے، مسلسل دے رہی ہے کہ جی آئیں، ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو بڑے عرصے کے بعد آج مسلم لیگ نون کی طرف سے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے قومی اتفاق رائے یا قومی مصالحت، قومی مفاہمت کی جو بات ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ اس کو مسلم لیگ نون میں بھی کیا یہ احساس ہوا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر گئے پی ڈی ایم کو توڑ کر؟ کیونکہ قومی اتفاق رائے، قومی مصالحت کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کسی بھی متفقہ یا اتفاق رائے کی یا مصالحت کا کوئی پالیسی بنانے کے لیے کیا پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں؟ کوئی آل پارٹیز کانفرنس، کوئی گول میز کانفرنس، اور ان کے نتیجے میں بننے والا کوئی اتحاد، چاہے وہ اتحاد پی ڈی ایم کی شکل میں ہو، جس طرح کا پی ڈی ایم ہے، جس طرح اے آر ڈی تھا، جس طرح ایم آر ڈی تھا، جس طرح دوسرے ایم ایم اے تھا، جس طرح اتحاد بنتے رہتے ہیں مختلف اپنا سیاسی نظریات رکھنے والے قوتوں کے، تو اس طرح کی کوئی اتحاد بنے گا، اس کے بعد پھر اس کو آگے لے کر چلا جائے گا، یا کچھ اور طرح کے بھی اتحاد بنتے ہیں، لیکن ہونا تو یہی ہے کہ ساتھ بیٹھنا ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہو رہی ہے اس میں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جو گرانے چلی تھی قوتیں، وہ اب عمران خان کی حکومت کو گرانے سے ہٹ رہی ہیں، تیزی سے ہٹ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کل کہا، میں پہلے گزارش کر چکا ہوا ہوں، آج مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ ہمیں دھاندلی سے روکنا ہوگا، حکومت کا راستہ روکنا ہوگا، حکومت کو گرانے کی بات نہیں آ رہی کہیں سے بھی۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اب اپوزیشن اگر دوبارہ بیٹھتی ہے مل کر، تو کیا حکومت کو گرانے کے لیے بیٹھیں گے دوبارہ جو اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو پیشکش ہے مریم نواز صاحبہ کی دعوت ہے، اس کو کتنا سنجیدگی سے لیا جائے گا، یا بذات خود مریم نواز صاحبہ کتنی ایک سنجیدہ ہیں؟ انہوں نے صرف شہباز شریف صاحب کا جو بیان تھا، اس بیان کی تشریح کرتے کرتے اپنا خیال بھی ظاہر کیا ہے، کیونکہ سوال ہوا تھا قومی حکومت کے متعلق۔ شہباز شریف صاحب نے مزار قائد پر بات کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم قومی حکومت بنائیں گے، یعنی تمام قوتوں کو ساتھ ملا کر، اور شہباز شریف صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں قومی حکومت، اور قومی حکومت کا جو فارمولہ ہے یہ ہمارے ہاں آتا ہی رہتا ہے، لیکن آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر دور میں جب ایک حکومت کام نہیں کر رہی ہوتی، یا جب ایک حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو اسی طرح کی قومی حکومت کے جو ہے وہ فارمولے آتے رہتے ہیں، تاکہ ساری قوتوں کو ملا کر پھر سب کو بٹھا کر اور ملک کو چلایا جائے، لیکن آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جو ٹرو ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں وہ ایسی کسی قومی حکومت کے فارمولہ کو نہیں مانتی۔ لہٰذا پیپلز پارٹی ماضی میں بھی اس کو مسترد کر چکی، بذات خود مسلم لیگ نون کئی بار اس کو مسترد کر چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف صاحب، ایون مریم نواز صاحبہ، اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی ایسی کوئی بات نہیں ہونی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی قومی حکومت کو جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ تو نہیں مان رہی ہوتی، کسی اور کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے۔ تو سوال مریم نواز صاحبہ سے ہوا تھا قومی حکومت کے متعلق، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے قومی مفاہمت کی بات کی ہے، قومی مصالحت کی بات کی ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو مائنس گورنمنٹ، تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ کر ملک کو ان مسائل سے نکالنا چاہیے۔ ادھر پیپلز پارٹی ابھی تک اپنے موقف پر قائم ہے۔ اب یہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی ہے، اب اس کو اگر سنجیدہ ہوگا تو کوئی رابطے ہوں گے دوبارہ، کیونکہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ایک ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پر اپنا تمام ترین اختلافات کے باوجود جو حکومت کی جو یہ قانون سازیاں ہیں،
چاہے وہ الیکشن اصلاحات ہوں، چاہے یہ جو اب نیا بل آ رہا ہے پی ڈی ایم اے میڈیا کی پر پابندیوں کے متعلق، اس پر ان دونوں کا موقف بھی ایک ہے، اور دونوں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سب مل کر اس کو روکیں گے۔ تو پارلیمنٹ کے فورم پر تو یہ سارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے، اور اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں کم از کم قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکمت عملی ایک ہوتی ہے، تو وہاں پر تو ان کے رابطے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر، کیونکہ قومی مفاہمت کا معاملہ پارلیمنٹ سے باہر ہوگا، تو وہاں پر ان کے دوبارہ رابطے ہوں گے۔ اگر مریم نواز صاحبہ یہ سنجیدہ ہے اس معاملے پر، مسلم لیگ نون سنجیدہ ہے، تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے، اور خاص طور پر اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، یعنی مسلم لیگ نون کے بعد تیسری بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی اس وقت، بلکہ سینٹ میں تو دوسری بڑی جماعت ہے، کشمیر میں اب اپوزیشن میں ہے، وہ اپوزیشن کا عہدہ ان کے پاس ہے، سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، تو انتہائی اہم جماعت ہے پیپلز پارٹی ظاہر ہے، تو ان کے ساتھ وہ رابطے کریں گے یا نہیں کریں گے، یا یہ صرف بیان کی حد تک تھا معاملہ۔ اور ادھر پیپلز پارٹی کیا جواب دے گی، کیونکہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا ٹاک کی تھی کندکوٹ میں، وہاں پر ان سے سوال ہوا تھا، تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی یعنی مسلم لیگ نون نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، ہم اس حکومت کو گرا سکتے تھے، سینٹ کے انتخابات میں ہم حکومت کو گرا چکے تھے، اگر اس کو 2 قدم آگے بڑھتے تو حکومت گر چکی ہوتی، لیکن مسلم لیگ نون نے ہمارا وقت ضائع کیا اختلافات میں ڈال کر معاملات کو۔ اور اگر مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب، اور اگر انہوں نے جو فارمولہ پیش کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے فارمولہ پیش کیا تھا وہ تھا کہ ہم استعفے دیں گے اور لانگ مارچ کر کے حکومت کو گرائیں گے۔ ہم چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہو، تو اس پر اتحاد ٹوٹ گیا، تو چلے آپ ہمارے فارمولہ پر، حکومت کو گرانے کا 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ اپنے فارمولہ پر چلیں یا ہمارے فارمولہ پر چلیں، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے۔ آپ ہمارے فارمولہ پر یعنی تحریک عدم اعتماد والے فارمولہ پر نہیں آئے تو آپ استعفے دے کر حکومت کو گرائیں، کسی طرف تو جائیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا یہ الزام ہے پیپلز پارٹی کا کہ مسلم لیگ نون حکومت کی ضمانت ہے 2023 تک، وہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے جس طرح اس بات کا اظہار کیا ہے، پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حکومت گرتے گرتے مسلم لیگ نون کی وجہ سے بچ گئی۔ اگر تحریک عدم اعتماد آتی، پنجاب میں عثمان بزدار گر جاتے، عثمان بزدار کے بعد عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی تھی حفیظ شیخ والے معاملے پر۔ تو اب یہ ساری جو حکومت، جو اپوزیشن تھی نا، مسلسل ایک چکر ویو میں پھر رہی ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد نہ ادھر کوئی پیپلز پارٹی، کوئی اب ظاہر پیپلز پارٹی تو انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک خاص لے کر کیا ہوتا ہے اپنا مائنڈ سیٹ کے ساتھ، خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ، مطلب کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ وہ اپنے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون ادھر پھنسی ہوئی ہے، اور باقی جماعتیں ایک گھوم رہی ہیں، یعنی اپوزیشن کو پی ڈی ایم سے الگ بھی ہو گئے، اب دوبارہ دعوت بھی دے رہے ہیں، وہ چکر ویو ایک کولو کی بیل کی طرح گھوم پھر کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو نیا جو صورتحال بن رہی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون کی جو بات ہوتی ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ اہم اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب ہے، مسلم لیگ نون کے پاس کراؤڈ ہے۔ جب مریم نواز صاحبہ نکلتی ہیں تو اور پنجاب کا ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کے پاس، لہذا مسلم لیگ نون اگر اتحاد حکومت کو گرانا نہیں چاہے گی، ان کے پاس ووٹ ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، اور اس پوزیشن میں مسلم لیگ نون کے پنجاب میں حکومت کو گرانا چاہے تو گرانے کی پوزیشن میں ہے۔ کل کو نہ ہو سکے اور بات ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا بہت تھوڑا فرق ہے۔ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون لیڈ کرے تحریک عدم اعتماد کو تو ہم حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کی ہر بات امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون اگر تحریک میں آگے بڑھتی ہے تو بھی، تحریک سے پیچھے ہٹتی ہے تو بھی، تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی ہے تو بھی، مفاہمت کی بات کرتی ہے تو بھی، اور نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہوتی ہے تو بھی، مگر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ابھی میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ خبریں تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جلد آئیں گے، اکتوبر تک کی خبریں تھیں، لیکن مریم نواز صاحبہ سے جب آج سوال ہوا تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کے متعلق، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب نے تو اپنے حصے سے زیادہ سزا بھگتی ہے، ابھی وہ باہر ہیں، اور پاکستان میں انتقام ہو رہا ہے، احتساب نہیں ہو رہا، اور اس احتساب کے لیے خود کو پیش کرنا عقل مندی نہیں ہوگا۔ تاہم نواز شریف صاحب جب ضرورت ہوگا تو آئیں گے، اور جلد آئیں گے، یعنی پھر احتساب کے لیے خود کو پیش نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو نواز شریف صاحب نہیں آتے، اور اس حکومت کو 2023 تک مسلم لیگ نون کا موڈ نہیں ہے کہ گرائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔